قال الله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے ایک صحیح انداز سے آسمان سے پانی اتارا، اور ہم اسے زمین میں روکتے ہیں، اور ہم اسے لے جانے پر اچھی طرح قدرت رکھتے ہیں، اور ہم نے اس آسمانی پانی کے ذریعے تمہارے لیے بہت سارے باغات کھجوروں کے، انگوروں کے بنائے ہیں، جس میں تمہارے لیے بہت سارے میوے ہیں، اور انہی میں سے تم کھاتے بھی ہو۔ محترم سامعین کرام، دنیا میں ہر سانس لینے والی مخلوق پر اللہ تبارک و تعالی لمحہ بلمحہ اپنے نعمتوں کا نزول فرماتا رہتا ہے، لیکن مخلوق بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہوئے نظر آتی ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نعمت الہی سے محروم ہو جاتے ہیں، یا نعمت الہی کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق میں سے بہت سارے لوگ وہ ایسے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان پر اپنی کوئی نعمت نازل کرتا ہے، اللہ ان کو کسی نعمت سے نوازتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کا تذکرہ ان نعمتوں کے حصول کا تذکرہ بہت کم وہ کرتے ہیں، اور بہت ساری مخلوق میں سے بہت سارے انسان ایسے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی ان سے اپنی نعمت کو چھین لیتا ہے تو بہت زیادہ وہ اس نعمت کے چھن جانے پر تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں۔ جب نعمت ملتی ہے اس کا تذکرہ کم کرتے ہیں، اور جب نعمت چھن جاتی ہے اس کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں، اور اسی کا نقشہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فجر کے اندر کھینچا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ جب ہم انسان کو آزماتے ہیں، اور آزمانے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں، اس کا رب اس کو بہت ساری نعمتیں عطا کرتا ہے، تو وہ فوراً کہتا ہے ربی اکرمن، میرے رب نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے، بہت میرے رب نے مجھے عزت عطا کی ہے۔ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب ہم انسان کی آزمائش کرتے ہیں اس انداز سے کہ اس کی رزق کو اس پر تنگ کر دیتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور وہ انسان یہ کہ بیٹھتا ہے تو میرے رب نے میری اہانت کی ہے، مجھے ذلیل کر کے رکھا ہوا ہے، مجھے رسوا کر کے رکھ دیا ہے۔ اب جب نعمت ملے تو اس پر یہ کہنا کہ میرے رب نے مجھے عزت دی اور میں اتنا قابل ہوں کہ میرے رب نے مجھے اس نعمت سے نوازا ہے، اور جب نعمت چھن جائے بجائے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے
تو انسان اپنے رب پر ہی اس کا قصور ڈال دیتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کیا ہے، مجھے رسوا کیا ہے۔ یہ ہے انسان کا حال کہ نعمتوں کے ملنے پر بہت کم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور نعمتوں کے چھن جانے پر بہت سارے لوگ جزا فضا کرتے ہیں اور تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں ان نعمتوں کا کہ وہ میرے پاس تھی اور وہ مجھ سے چھن گئی، اور وہ نعمتیں مجھ سے لے لی گئی۔ اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ بارش بھی ہے۔ بارش بھی ایک نعمت ہے۔ جب بارش ہوتی ہے اس کے نتیجے میں موسم گرما میں جب بارش ہوتی ہے سخت گرمی کے بعد بہت سارے انسان، بہت سارے حیوان، بہت سارے شجر اور حجر وہ سکون کا سانس لیتے ہیں، کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے جو انسان اور حیوان پریشان ہوئے ہوتے ہیں، گرمی کی شدت کو برداشت نہیں کر سک رہے، اور کتنے لوگ اس میں مر جاتے ہیں، کتنے لوگ اس کا تاب نہیں لا سکتے، وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور جب موسم گرما کے بعد جب بارش ہوتی ہے تو بہت سارے انسان، بہت سارے حیوان، حتیٰ کہ شجر اور حجر بھی سکون کا سانس لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ تمہارا پروردگار آسمان سے بارش اتارتا ہے، اور جب آسمان سے بارش اتارتا ہے فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بے شک آپ کا رب بہت زیادہ لطیف اور خبیر ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر بارش نہ ہو، زمین سرسبز نہ ہو، اگر بارش نہ ہو تو قحط سالی کی وجہ سے انسان مر جائے، حیوان مر جائے، فصلیں تباہ ہو جائے، اور پانی کا ایک گھونٹ بھی لوگوں کو نہ ملے، حالت کیا ہوگی لوگوں کی؟ اب چند مہینے پہلے چولستان کی حالات آپ نے دیکھے کہ وہاں پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے لوگ ترس رہے تھے، اور کتنے مویشی وہاں مرے صرف پیاس کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے، پانی نہ ملنے کی وجہ سے کتنے مویشی مرے، کتنے لوگ مرے۔ یہ تو میرے پروردگار کی ایک رحمت ہے، اس کی نعمت ہے کہ جو لوگ پیاس سے مر رہے ہیں، جو لوگ گرمی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، جو حیوان، جو جانور وہ گرمی کی مارے مر رہے ہیں، میرا پروردگار آسمان سے بارش اتار کر ان کی پیاس بجھاتا ہے، ان کی گرمی کو ختم کرتا ہے۔ وہ فصلیں جو ختم ہو رہی ہوتی ہے، جو اجڑ رہی ہوتی ہے، میرا پروردگار بارش اتار کر ان فصلوں کو، اس زمین کو جو خشک پڑی ہوتی ہے سرسبز و شاداب کرتا ہے لوگوں کے فائدے کے لیے۔ کیا فرمایا کہ تمہارا پروردگار وہ ذات ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، کہ ہم نے ایک صحیح انداز سے آسمان سے کچھ پانی اتارا بارش کے ذریعے، فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور اس پانی کو ہم نے زمین میں جگہ دی، اس کو ٹھہرا دیا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم چاہے تو اس سارے بارش کے پانی کو جو زمین پر ٹھہرا ہوا ہے اس کو ہم وہاں سے ختم کر دیں، اس کو لے جائیں ہم۔ لیکن اس کے فائدے ہیں، اس کے فائدے کیا ہیں؟ وَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ، ہم اس رکے ہوئے پانی کے ذریعے تمہارے لیے باغات کا انتظام کرتے ہیں، بہت سارے باغات کھجوروں کے، انگوروں کے تمہارے لیے ہم تیار کرتے ہیں اس پانی کے ذریعے۔ لَكُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرًا، اور تمہارے لیے اس میں بہت سارے میوے ہوتے ہیں،
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جس سے تم کھا رہے ہوتے ہو، تمہاری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، جس کے بغیر تم رہ نہیں سکتے، جن پھلوں کے بغیر، جن میووں کے بغیر تم نہیں رہ سکتے، تم اپنی بھوک جن کے ذریعے مٹھاتے ہو، تو ہم اسی رکے ہوئے پانی کے ذریعے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اور جب بارش نہیں ہوتی، قید سالی ہوتی ہے، کیا حالت ہوتی ہے؟ صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے، خطبہ جمعے کے دوران ایک شخص آیا اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادع لنا ربک، یا رسول اللہ مال تباہ ہو گئے، فصلیں تباہ ہو گئی، کھیتی وہ تباہ ہو کر رہ گئی، فصلیں ختم ہو گئی، راستے جو ہے وہ خراب ہونے لگے۔ فرمایا کہ وانقطعت السبل، راستے بھی منقطع ہونے لگی ہے قید سالی کی وجہ سے، اور مویشی مر رہے ہیں۔ آپ ایسا کیجئے، اپنے رب کو پکاریے، ان سے دعا کیجئے کہ رب ذوالجلال بارش اتارے تاکہ لوگوں کی جانیں بھی بچ جائے، مویشی جو مر رہے ہیں وہ بھی بچ جائے، تاکہ راستے بھی وہ ہموار ہو، تاکہ مال کا اور جان کا جو نقصان ہو رہا ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رب ذوالجلال نے بارش برسائی، رب ذوالجلال نے بارش اتاری۔ آپ دیکھیں سورہ یوسف کا مطالعہ کریں، قید سالی، بارش نہ ہونے کی وجہ سے جو قید سالی پڑتی ہے، قوموں کی حالات کیا ہوتے ہیں، ان کا جینا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلون 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات۔ کہا بادشاہ نے کہ میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائیں جو ہے ان کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہے، اور 7 سرسبز و شاداب میں دیکھتا ہوں خوشے، اور 7 بالکل خشک میں دیکھتا ہوں۔ خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلام سے پوچھی جاتی ہے، آپ خواب کی تعبیر بتاتے ہیں، قال تزرعون 7 سنین دابا، کہ 7 سال تک تو تم اچھی طرح فصل کاری کرو گے، کاشتکاری کرو گے، لیکن اگلے 7 سال جو قحط سالی ہونی ہے، سخت قحط سالی ہونی ہے، اس کے لیے تمہیں انتظام کرنا پڑے گا۔ ما قدمتم لہن تأکلون ما قدمتم لہن، تم وہی کھاؤ گے جو تم بالیوں میں ان کو سنبھال کر رکھو گے، جن گندم کو، جن اناج کو تم محفوظ کرو گے۔ اور یہی ہوا، فراوانی کے سال گزر گئے، قحط سالی کے سال آ گئے، ثم یاتی بعد ذالک 7 شداد، قحط سالی کے 7 سال اب آگے شروع ہو گئے۔ مصر کے اندر قحط سالی ہے، مصر کی قحط سالی کی وجہ سے اور اس کے ارد گرد اور دور دراز تک اس کا اثر کتنا خطرناک ہوا۔ کنعان کے اندر موجود ہے سیدنا یعقوب علیہ السلام، کہاں کنعان، کہاں مصر، لیکن کنعان والوں کا حال یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی حالت یہ اتنی خراب ہوئی کہ وہ مرنے لگے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ علم ہوا کہ عزیز ہے، مصر کا جو عزیز ہے اس نے اس کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا، انہوں نے گندم محفوظ کر رکھا تھا، اور اس سخت وقت میں وہ لوگوں کو گندم فراہم کر رہے ہیں، لوگوں کو دے رہے ہیں۔ اپنے بیٹوں کو روانہ کر دیا، جاؤ بیٹا ایک لمبا سفر کرنا ہے تمہیں، کنعان سے تمہیں مصر پہنچنا ہے۔ کنعان سے روانہ ہو کر مصر پہنچتے ہیں اور وہاں پر گندم کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 12 بھائی وہاں آتے ہیں، 12 بھائیوں کو ان کے حصے کا گندم ملتا ہے، اور جب ان کو 10 بھائی آتے ہیں، ان کو ان کے حصے کا گندم ملتا ہے، اور جس سے وہ گندم لے رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ یہی وہ ہمارا بھائی یوسف ہے جس کو ہم نے کنویں میں پھینکا تھا، جس کو ہم نے 12 سال کی عمر میں کنویں میں پھینکا تھا، یہ وہی یوسف ہے۔
ان کو نہیں معلوم. یوسف علیہ السلام پہچان لیتے ہیں فعرفہم وہم لہ منکرون، لیکن جان کے بھی نہ انجان بن جاتے ہیں، ان کو نہیں بتاتے. اور جب وہ جانے لگتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ہم 10 یہاں آئے، ہم سب کو گندم مل. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک اور بھائی ہے، وہ اس کا نام بنیامین ہے، اور وہ ابا کی خدمت میں جو ہے مصروف اس لیے نہیں آ سکا. کہا اچھا اگر ایسی بات ہے، جب تم دوبارہ گندم لینے آؤ گے بھائی کو لے کر آنا. وہاں گئے، ابا کو بتا دیا. ابا نے کہا نہیں بھائی، یوسف کے وقت میں نے تم پر اعتبار کیا، تم اس کو لے گئے، اور بعد میں آ کر تم نے یہ کہا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، اور اب تم مجھ سے بنیامین مانگ رہے ہو کہ بنیامین میں تمہیں دوں اور تم کنعان سے اس کو لے جاؤ مصر صرف گندم کے لیے. کہا نہیں، لیکن حالات اتنے خراب تھے، مجبور ہوئے. کہا میرے بیٹو ایک صرف معاہدہ کرو، اللہ سے ایک وعدہ کرو، میرے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ کرو میرے سامنے، میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں. اور دوسری مرتبہ گئے، اپنے بھائی بنیامین کو وہاں لے کر گئے، اور وہاں عزیز مصر نے اس کو وہاں پر ایک قانون کے مطابق ان کو ایک تدبیر کی ان کو روکنا چاہا، ان کو روک لیا. اور پھر یہ گئے، اور پھر تیسری مرتبہ پھر وہ آئے، اور جب تیسری مرتبہ آئے آپ اندازہ لگائے، کنعان سے مصر ایک مرتبہ گندم لینے، پھر کنعان سے مصر دوسری مرتبہ بنیامین کے ساتھ، پھر تیسرے مرتبہ بنیامین کو چھوڑ کر پھر اس کے بعد وہ پھر آئے. اور کیا صورتحال تھی ان کی. سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز، مسنا اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. اے عزیز مصر، اے عزیز، یقیناً ہمارے گھر والے بھوک سے نڈال ہے، مسنا پہنچ چکی ہے، اہلنا ہمارے گھر والوں کو، الضر تکلیف. اب تکلیف کس چیز کی؟ بھوک کی، قحط سالی کی وجہ سے جو حالات خراب ہوئے، اور جو گندم کی گندم جو ملنا تھا وہ رک گیا، قحط سالی کی وجہ سے فصلیں تباہ ہوئی، اور گندم ان کے پاس محفوظ نہیں تھا. گھر والے ان کا زندہ رہنا مشکل ہو گیا، ان کا زندہ رہنا دشوار ہو گیا تھا. تو انہوں نے کہا یا ایھا العزیز اہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل. جو سامان تھا بطور گندم تمہیں دینے کے لیے وہ ہم لے کر آئے، وہ تھوڑا سا ہے. ایک ریکویسٹ ہم کر رہے ہیں کہ ہم جو سامان لے کر آئے وہ تھوڑا سا ہے، لیکن گندم ہمیں پورا دینا، گندم ہمیں پورا دینا. الحیال ہمارا بڑا ہے، گزارا ہمارا نہیں ہوگا، ہم پریشان ہو جائیں گے. کہا ٹھیک ہے، کہا کہ تمہاری ڈیمانڈ پوری کر دی جائے گی، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا معاملہ کیا. تیسری مرتبہ آئے اور انہوں نے اپنے سارے حالات بتائے، اور ان کو ترس آیا، اور وہ سمجھ گئے کہ اب وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے وقت سے مجھے روک رکھا تھا ان کو بتانے سے، اب وہ وقت ہے کہ ان کو میں بتاؤں کہ میں کون ہوں اور تمہارے ساتھ میرا رشتہ کیا ہے. انہوں نے کہا اچھا انت یوسف، تو یوسف ہے؟ کہا ہاں میں یوسف، یہ جو بنیامین یہ میرا بھائی ہے، تم میرے بھائی. اندازہ لگائیے کہ کنعان سے مصر تک 3 مرتبہ اتنا لمبا سفر کر کر آ رہے ہیں صرف گندم کے لیے. وجہ کیا ہے؟ قحط سالی. قحط سالی لوگوں کو تباہ کر دیتی ہے، حیوان انسان جو ہے وہ مر جاتے ہیں، وہ جی نہیں سکتے، وہ زندہ رہ نہیں سکتے، فصلیں تباہ ہو جاتی ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، سب کچھ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم اس پروردگار کی عبادت کرو، وہ پروردگار الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، اور اس نے آسمان سے تمہارے لیے بارش برسا کر تمہارے لیے پھلوں کے اور تمہارے لیے رزق کا بندوبست کیا. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، تم اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہ بناؤ، پروردگار کے ساتھ کسی کو جو ہے شریک نہ ٹھہراؤ، وہ اکیلا ہے، اس اکیلے کی عبادت کرو. رازق بھی وہی ہے، داتا بھی وہی ہے، اور مشکل کشا بھی وہی ہے، وہی رازق ہے، اس کے علاوہ کوئی رازق نہیں. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. اگر تم اپنے پروردگار کی حقیقت کو جانتے ہو تو پھر یاد رکھو کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ الواقعہ کے اندر فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ تمہارے سارے پانی کو کھاری بنا دوں،
فرمایا کہ تم ذرا یہ بتاؤ، افرأیتم الماء الذی تشربون، جس پانی کو تم پیتے ہو، انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اس کو آسمان سے اتارنے والے ہم ہیں یا تم ہیں؟ اس کا بندوبست کرنے والے ہم ہیں یا تم ہیں؟ اس کا بندوبست کس نے کیا؟ لو نشاء لجعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اور اگر ہم چاہے ساری زمین کی ساری پانی کو، آسمان سے اترنے والے سارے پانی کو ہم کھاری بنا دیں اور تمہارے پینے کے قابل ہی نہ رہے، فلولا تشکرون، تم اللہ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور اسی وجہ سے جب وہ تیز آندھی ہو، جب تیز ہوائیں چلے، جب بارش کا موسم ہو، تو بہت سارے لوگ تنگ ہو کر ان تیز ہواؤں کو بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، اس سے ہم رک جائیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الريح، کہ تم ان ہواؤں کو برا بھلا مت کہو۔ اگر تمہیں ان ہواؤں سے کوئی خوفناک بو آ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تباہی کا باعث ہے، تو اس کے لیے دعا کرو۔ اور وہ دعا کون سی ہے؟ وہ یہ اللہم انا نسألک من خیر هذه الريح وخیر ما فيها وخیر ما امرت به ونعوذ بک من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما امرت به۔ یہ دعا ہے کہ یہ دعا مانگے۔ اور یہی وجہ کہ جب وہ آندھی ہوتی، تیز ہوائیں چلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کبھی گھر سے باہر نکلتے، کبھی اندر آتے، بے سکون ہوتے، پریشان ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ اس بے سکونی کی، پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ خشیت ان یکون عذابا سلط علی امتی، مجھے ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو یہی وہ عذاب میری امت پر اب مسلط ہو چکا ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں۔ اور جب بارش برسنا شروع ہو جاتی تو آپ کہتے کہ اللہ کی رحمت جو ہے برس رہی ہے، یعنی جو آندھی تھی، تیز آندھی، وہ ٹل گئی، یہ بارش ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی فرمایا کہ مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے تیز آندھی کی وجہ سے، تیز ہواؤں کی وجہ سے، کہ اس کے ذریعے ایک قوم عاد کو تباہ کر دیا گیا تھا، ہلاک ہو گئی وہ قوم۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ، کڑکڑانے والی کیا، تم کیا جانو وہ کڑکڑانے والی کیا ہے؟ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية۔ قوم عاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 دن 8 راتیں، 7 لیال، 7 راتیں 8 دن تک اللہ نے ان پر تیز ہوائیں چلائیں، اور یہ تیز آندھی انہوں نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور جب یہ آندھی اور بادلوں کے جب آثار انہوں نے دیکھے، وہ سمجھ گئے فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، کہ اس بادلوں نے ہمارے وادی کو، ہماری بستی کو گھیرا ہوا ہے، یہ ایک طوفان ہے، یہ ایک آندھی ہے، اس سے ہم بچ نہیں سکیں گے۔ اور وہ سمجھ گئے ھذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به، اللہ نے فرمایا تم نے اپنے نبی کی نافرمانی کر کر خود ہی عذاب کا مطالبہ کیا، اس سے پہلے ہی تم نے بہت جلدی ہی تم نے اس کو طلب کر لیا۔ اور 7 لیال و8 ایام، 7 راتیں 8 دن تیز ہواؤں نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا، لمبے تڑنگے اتنے کہ وہ وتنحتون الجبال بیوتا، بڑے بڑے پہاڑوں کے بنے ہوئے غاروں کو اپنے ہاتھوں سے تراشنے والی قوم، اتنی مضبوط قوم۔ اللہ نے فرمایا کأنہم اعجاز نخل خاویہ، ان تیز ہواؤں کی وجہ سے ہم نے ان کو اس طرح کر دیا گویا کہ کھجور کے لمبے تنے جو پڑے ہوئے ہو، اس طرح وہ پڑے ہوئے تھے، اس طرح مردار پڑے ہوئے تھے، اس طرح مرے ہوئے تھے۔ اندازہ لگائے کھجور کے لمبے لمبے تنوں کے معنی، خود ان کا قد لمبا تھا، قداور لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے۔ ہم تو اتنے طاقتور بھی نہیں ہیں، ہم اتنے قداور بھی نہیں ہیں، ہم اتنے مضبوط بھی نہیں ہیں۔ تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اور ہاں، اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یقیناً بارش، یہ تیز ہوائیں، یہ تیز آندھی، یہ بہت زیادہ خوفناک ثابت ہو سکتی ہے، آپ اللہ سے دعا کریں، اس کی دعا بھی ہے۔ اگر اس میں آپ کو کوئی خطرہ لاحق ہو رہا ہے، اس کی دعا بتا دی، اور ویسے ہی تیز آندھی چلے، تیز ہوائیں چلے، اس کی دعا الگ ہے۔ اللہم انا اسألک خیرها وخیر ما فیها وخیر ما ارسلت بھی،
واعوذ بک من شرها وشر ما فیها وشر ما ارسلت بی. یہ دعا پڑھے. تیز ہوا تیز آندھی جب ہو تو یہ دعائیں پڑھنی چاہیے. اور جب بارشیں زیادہ ہو تو اس وقت جو صحابی رسول دیہاتی جو آیا جمعے کو بارش کی مطالبے کے لیے، پھر وہ آئندہ جمعے بھی آیا تھا بارش کو روکنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم حوالینا ولا علینا، اللہ ہم پر بارش بڑی برسا دی، اب ہم پر نہ برسا دوسری جگہ اس کو برسا. یہ دعا کر سکتے ہیں. اللہم علی الاکامی، اے اللہ اللہم علی الاکامی والجبال والاجامی والادویتی ومنابت الشجر. یہ دعا ہے کہ اللہ اس کو مختلف ندی نالوں میں، مختلف پہاڑوں پر، مختلف وادیوں میں، مختلف درختوں کو جا کے اس کو پہنچے، یہ پانی وہاں لے جا، یہ بارش وہاں پر لے جا، ہم سے اس کو دور کر. یہ ہم دعائیں کریں. لیکن برا بلا کہنا بارش کو اور اس کی افادیت کا انکار کر دینا، یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنے نعمتوں سے نوازتا رہے، اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دے. اللہ تعالیٰ یہ جتنی بھی یہ بارشیں ہو رہی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سبھی لوگوں کے لیے رحمت بنا دے. اللہ تعالیٰ عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. وقولوا لهذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.